Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to create a detailed report regarding inventory valuation in QuickBooks. We have been using different reports within QuickBooks, and these management reports are the basis on which all systems work, because these are the results that the management are looking for. ہمیں ڈیٹا انٹری اچھی اور کریکٹ ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن مینجمنٹ کو سب سے زیادہ فائدہ رپورٹ سے ہوتا ہے، الرٹ سے ہوتا ہے اور ٹائملی انفارمیشن سے ہوتا ہے جو اس کو سسٹم دے سکتی ہیں۔ اسی کی ایک کڑی یہ ویلیویشن رپورٹ ہے جو کہ ہمیں ڈیٹیل میں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کہاں کہاں رکھی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ کیونکہ یہ ڈیٹیل رپورٹ ہے اس لیے یہ کسٹمائزیبل بھی ہے۔ پچھلی رپورٹ جو ہم نے دیکھی تھی وہ ایک سمرائزڈ انوینٹری رپورٹ تھی، اور اس میں ہمارے پاس فلٹر ضرور موجود تھے، لیکن آپ کسٹمائز فیلڈز اس میں نہ ایڈ کر سکتے تھے نہ سبٹریکٹ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ والی فیلڈ جو کہ کافی ڈیٹیلڈ ہے، جس میں بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے، ونس اگین جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہمارا کوئک بکس ہے ہمارے ڈیٹا سارا کا سارا اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، ہمیں پیش کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ آپ اس کو تراش خراش کے اس شکل میں لے آئیں جو کہ آپ کے بزنس کو بینیفیشل ہو۔ یعنی آپ کو جو چیز چاہیے ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، کمپلیٹ جو ہماری لسٹ ہے، ہر چیز ہمارے پاس، فیلڈز، انفارمیشن، ڈیٹا، ریکارڈ، ایوری تھنگ از اویلیبل۔ آپ اس کو اس شکل میں اسے لے آئیں، کسٹمائز کر لیں جو آپ کے مینجمنٹ کے لیے، آپ کی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے، آپ کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لیے سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے والی چیز ہو، جو کہ فیزیبل ہو، جو کہ نظر آئے، جو آپ استعمال کرنا چاہیں۔ لیکن ڈیٹا سارا میرے پاس موجود ہے، اور ایک جنرل شکل جس میں ساری انفارمیشن آ جاتی ہے وہ ہمیں یہ سسٹم دکھا دیتا ہے۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں کوئک بکس میں کہ ہمیں یہ ڈیٹیل رپورٹ کس شکل میں ملتی ہے اور اسے ہم کس طرح سے اپنے لحاظ سے کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پاس پچھلے لیسن میں ہم نے ایک انوینٹری ویلیویشن رپورٹ بنائی تھی جو آپ کی اسکرین پہ ابھی نظر آ رہی ہے، لیکن آج ہم جو رپورٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جی اس کی ڈیٹیلڈ ورژن۔ دس از دا سمرائزڈ ورژن۔ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دا ڈیٹیلڈ ورژن ٹوڈے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمیں رپورٹ کوئی چاہیے ہو تو ہمیں سب سے پہلے جانا پڑتا ہے رپورٹس میں، اور یہ ہماری انوینٹری کی ایک رپورٹ ہے۔ تو اس میں جب آپ انوینٹری میں جائیں گے تو ہم نے چوز کرنا ہے انوینٹری ویلیویشن ڈیٹیلز۔ جیسے ہی ہم نے یہ چیز سلیکٹ کی، ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن تمام چیزوں کی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈیٹیل سے مطلب یہ ہے کہ وہ ہم نے کن کن انوائسوں پہ یہ چیزیں سیل کی ہیں، کن کن بلز کے اگینسٹ یہ چیزیں ریسیو کی ہیں، اس کا تمام کا ٹریک کہ ہمارے پاس ان ہینڈ کیا تھا ایٹ دا بگننگ آف دا فسکل ایئر، اس کے بعد ہم نے کس طرح سے اس میں مزید اضافہ کیا ہے، اور ہم نے اس کی سیلز کس طرح کی ہے اور کن کن ڈاکیومنٹس کے اوپر کی ہیں، وہ تمام کی تمام آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پہلی ہی اگزامپل لے دیں، کیبنٹ پلس۔ اس میں ہمارے پاس ایک جو ہماری ڈاکیومنٹ بنی تھی اس سے ہمارے پاس کوانٹٹی 50 کوانٹٹی آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ ہمارے سپلائر یا وینڈر کا نام بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے آنے سے ہماری آن ہینڈ کوانٹٹی کتنی ہوگی، ایوریج کاسٹ کتنی ہوگی، ایسٹ کی ویلیو کتنی ہوگی، یہ تمام ڈیٹیل اس نے دے دی ہے۔ لیکن اس پہ کام ختم نہیں ہوتا، اس نے اس کے بعد یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ کتنی انوائسوں میں اس کو ہم نے سیل کیا ہے اور کس کس تعداد میں ہم نے اس کو سیل کیا ہے، اور ہمارا کلوزنگ ویلیو کیا ہے۔ یہی تمام چیزیں ہمارے تمام آئٹمس کے بارے میں ہمیں یہ سسٹم بتاتا ہے، اور یہ بتاتا چلا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا ڈیٹا موجود ہے اس میں آپ کو کلیئرلی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے ساری ٹرانزیکشن جو کی ہیں، جس میں بائنگ بھی ہے اور جس میں سیلنگ بھی ہے، کس کس تاریخ کو کی، کس کس ریٹ پہ کی، کس سے کی اور کس کو کی، یہ ساری چیزیں جب آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو اپنے لحاظ سے سیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جو آئٹم ہم دیکھنا چاہیں ہم وہی دکھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ
ایک ڈپارٹمنٹ کو ایک انفارمیشن دکھانا چاہیں اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دوسری انفارمیشن دکھانا چاہیں، اور ہوتا بھی ایسی ہے۔ مثال کے طور پہ سیلنگ اینڈ مارکیٹنگ والے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اسٹاک میں کتنا ہے اور سیلنگ پرائس کتنی ہے۔ اسے یہ بالکل نہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کس وینڈر سے کس قیمت میں خریدا تھا۔ اس سے اس مارکیٹنگ یا سیلز ڈپارٹمنٹ کا کوئی غرض نہیں ہے، اس کا صرف غرض ہے کہ ہمارے اسٹاک میں کتنا ہے اور ہم نے سیل کس ریٹ پہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو صرف اور صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو پرچیزز ہو رہی ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں، کس ریٹ پہ ہو رہی ہیں اور کتنی ہو چکی ہیں، اور ابھی فوری پروکیورمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کو جس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم کس ریٹ پہ سیل کر رہے ہیں اور کون کون ہمارے کسٹمرز ہیں۔ اسی لیے یہ ساری انفارمیشن نیڈ ٹو نو بیسس پہ ہم لوگ پرنٹ کرتے ہیں یا شائع کرتے ہیں۔ پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کو یہی انفارمیشن ہم کسی اور شکل میں دکھائیں گے، اور جو ہمارا سیلز یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہی انفارمیشن ہم کسی اور شکل میں دکھائیں گے۔ یہ کام ڈیسائیڈ کرتی ہے اکاؤنٹس یا مینجمنٹ اور کرواتی ہے آپ سے۔ اسی لیے آپ کو یہ کوئک بکس کی رپورٹ کی فارمیٹنگ کرنا، کسٹمائزیشن کرنا، یہ اچھی طرح سے آنا چاہیے، کیونکہ یہی اس کا نچوڑ ہے۔ کوئک بکس کا ڈیٹا انٹری کے بعد جو اصل فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رپورٹس ہمیں انالیسز میں، ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتی چلی جائیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ رپورٹ کسٹمائزیبل ہے، تو ہم جیسے ہی کسٹمائز رپورٹ کو کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ماڈیفائی رپورٹ کی اسکرین آ جاتی ہے۔ اس میں آپ نے ان لائک ہماری سمری رپورٹ جس میں فکسڈ فیلڈز تھیں، اس میں آپ اپنی پسند کے فیلڈز چوز کر سکتے ہیں جو آپ کسی بھی وقت ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جو چیز ہم ڈسپلے کرانا چاہ رہے ہیں وہ ہم نے چوز کر لی ہے، اور جیسے ہی ہم اسے اوکے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹومیٹکلی فلٹر ہو کے اسکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ یہ انفارمیشن ہے بیسکلی ہمارے جو بھی سیلنگ یا مارکیٹنگ والی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے، کہ وہ بتا رہا ہے کہ کتنا مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور آن ہینڈ کتنا ہے اور کس کس کو ہم نے یہ بیچا ہے۔ اچھا، پروکیورمنٹ والوں کو یہ کس کس کو بیچا ہے یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کہیں سے ریکوری کرنی ہے تو وہ جا کے اس سے پیسے بھی ریکور کر کے لائیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن اب جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی سیٹ آف ڈیٹا سے اٹھائی گئی ہے۔ اس کو کسٹمائز کر کے فلٹر کر کے ہم نے وہ شیپ دے دی ہے جو ہمارے ایک اسپیسیفک رپورٹ جو ہمیں چاہیے تھی اپنے سیلز یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے، وہ اس سے کریٹ ہو گئی۔ اسی رپورٹ کو یعنی کہ مین رپورٹ کو ہم کسٹمائز کر کے اپنے جو پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی رپورٹ میں ہم مختلف فلٹرز بھی لگا سکتے ہیں۔ ہم جو فلٹر چاہیں ہم ادھر لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم صرف ایک سیلز مین کو جو کہ ایک پرٹیکولر چیز بیچتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ تم صرف اور صرف وہ والی جو چیز ہے تم اس کے اوپر کام کرو، اور صرف اس کی رپورٹ ہم اسے دینا چاہیں گے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جس چیز کی تم کرو گے وہ یہ ہے۔ اب ہم نے اس سے کہا ہے کہ صرف اور صرف کیبنٹ پولز کی تم نے یہ ڈیٹیل تمہارے سامنے ہے، اور تم نے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ کس ٹائپ کی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے دیکھا کہ ہم جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے لحاظ سے اس کی نمبر آف فیلڈز بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں، نمبر آف کالمز بھی ہم اسے گھٹا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، ایڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹک مارک ان کا ختم کر کے ان کو غائب بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو فلٹر بھی کر سکتے ہیں ایز پر آر اون ریکوائرمنٹ۔ اور اسے سیٹ کر کے ہم انڈیویجولس کو بھی دے سکتے ہیں، پورے ڈپارٹمنٹ کو بھی دے سکتے ہیں، اور مینجمنٹ کو بھی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ ساری چیزیں ایک نظر میں اپنے سامنے دیکھ سکے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ بڑی حد تک ایز پر آر ریکوائرمنٹ سیٹ کی جا سکتی ہیں۔ ان کے نمبر آف فیلڈز بڑھائے یا گھٹائے جا سکتے ہیں، ہم کوئی بھی کالم ایڈ کر سکتے ہیں، جو ہمیں پسند نہ ہو وہ ہم وہاں سے ہٹا سکتے ہیں، اور اس پورے ڈیٹا کو بھی ہم کسی طرح سے فلٹر سارٹ کر کے سلیکٹ کر کے اپنے جو ایک مخصوص آڈینس ہے، ڈپارٹمنٹس ہیں یا مینجمنٹ کے جو حصے ہیں، ان کے لیے ایک بالکل کسٹمائز رپورٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔
یہ فیسلٹی ہمیں کوئک بکس اس لیے دیتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اصل کام کسی بھی سسٹم کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کیا جائے، اور جو چیز سب سے زیادہ سپورٹ کرتی ہے وہ یہ کسٹمائز رپورٹس ہیں، جو کہ ٹائملی فیشن پہ اگر آپ نکالتے رہیں جانے سے پہلے، منتھلی، ویکلی، جو بھی اس کی پیریوڈک ریکوائرمنٹ بتائی گئی ہے آپ کو، اس حساب سے آپ یہ جنریٹ کرتے رہیں تو آپ کا بزنس پہ جو نظر ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے اور ڈیسیجن میکنگ بھی آسان ہو جاتی ہے. سو بیسکلی all these reports are here to support your business. Thank you so much.